اسرائیل کا نام نہیں لیا کہ جیسے فارن افیئر کی طرف سے ایک بیانیہ آیا تھا اس میں اسرائیل کا نام ہی نہیں لکھا ہوا، قاتل کا نام نہیں لکھ رہے ہم مقتول کے. وہ جو ہمارے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکر صاحب، انہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات البتہ کہی تھی. مجھے یاد ہے نیشنل ٹی وی پہ کہ قائد اعظم نے جو آئین بنوایا، جو آئین میں شرکیں لکھوائیں، وہ قرآن نہیں ہے. تو اس سے اگر آپ تانا بانا جوڑے تو شاید اتنی دور انسان سوچ سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا آئی تھنک صبر کرنا ہوگا. دیر از نو وے کہ ہم قائد اعظم کے خلاف یا خان صاحب کی ویژن یا فلسطینیوں کے خلاف جائیں، کیونکہ پھر اگلے فلسطینی ہم ہی ہوں گے. تو ذرا آئی تھنک ہمیں سوچ. اچھا یہ بتائیے گا، خان صاحب کا ہمیشہ سادگی کا انہوں نے اس کو اپنایا ہے، لیکن ابھی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ کچھ خواتین جو نئی مشیر اور وزیر بنی ہیں وداؤٹ اینی مینڈیٹ، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، کوئی ووٹ نہیں تھا ان کے پاس، شاید وہ کسی کی پرچی پہ بنی ہوں گی، ان کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدنے کی سمری تیار ہوتی ہے، کیونکہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیا یہ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنے والی بات نہیں ہے کہ جب ملک اتنے مشکل حالات میں، عمران خان ان کا لیڈر اندر ہے اور ان کو فکر ان کے آفس کی ہے، بڑا آفس چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، اور وہ اس پہ بھی اعتراض کرتی ہیں کہ 4-5 سال پرانی گاڑی ہم یوز نہیں کر سکتی. آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ آپ بھی خاتون ہیں، اسی پارٹی سے ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں آپ. شکریہ قمر. دیکھیے مجھے ابھی میں نے ٹویٹر پہ خود دیکھا کہ اس طرح کی کوئی سمری تھی مشیر صاحبہ کے لیے، پھر ان کے لیے آرڈر ہوا، پھر وہ آرڈر ریجیکٹ ہوا، اور اس پہ کافی تلخ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے، اور سی ایم کو بھی کافی غصہ چڑھا ہے. اب علی آپ کو پتہ ہے کہ جیل گزار کے آیا، بہت تکلیفوں سے ہو گیا ہے، وہ پورا صوبہ سنبھال رہا ہے. ایک دفعہ تو غلطی ہوگی، اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی ہوگی آئی ڈونٹ تھنک علی ول بی ویری ٹالرنٹ. اور جس طرح خان صاحب نے بڑے گھوڑ آ کے رکھ دیا، نام تھے جی شوگر مافیا، فلانا مافیا، فلانا، سب کے سب کھڈا لائن لگ گئے. کوئی بھی کے پی کی حکومت یا کے پی کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کرے گا. میں تو بلکہ یہ کہنے والی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ 3 چیزیں جو کے پی نے ہم نے کی ہیں جو ٹک ٹاک کی حکومت ابھی تک نہیں کر پائی ہے. ہم نے صحت کارڈ واپس دلوا دیا، ڈسپائٹ کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہماری 1100 ارب سے زیادہ قرض دار ہے. صحت کارڈ پلس دے دیا، پنجاب ہی نہیں دیا. پنجاب کی عوام سے دشمنی ہے، ان کو پتہ نہیں کیا. ہم نے 1122 سے جس قسم کے ریسکیوز کروائے، جس قسم کے لوگوں کو ریکارڈ ٹائم میں گھر ٹوٹے، اسکول ٹوٹے، اسپتال ٹوٹے، ان کو پیسے دلائے ہیں. اور تیسرا یہ جو 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم نے 10,000 روپے دیا ابھی عید پیکیج میں، باقی کسی صوبے نے یہ نہیں کیا، حالانکہ سب مالدار ہے. سب سے غریب ہمارا صوبہ، ابھی تک ہمارا آٹا بھی نہیں ہے، باقی صوبوں کا ہو گیا ہے. سو لیٹ می ویری کلیئر کہ کے پی کی حکومت خان صاحب کی ویژن پہ چلتی ہے، قائد اعظم کے ویژن پہ چلتی ہے، اور یہاں کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی عیاشی کے لیے، چاہے مشیر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے ایم این اے ہو، چاہے ایم پی ہو. میم راولپنڈی کے ایک جج جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو ضمانت بھی دے رہے تھے، ان کے خلاف ریفرنس آ گیا. ججز کے خلاف اس طرح کے ریفرنس آ رہے ہیں تو کیا کہیں گی؟ ججز نے تو جی خط لکھ دیا کہ ہمیں برہنہ کیا جا رہا ہے. ججز نے تو خط لکھ دیا کہ ہمیں الیکٹریکیوٹ کیا جا رہا ہے، بہنوئیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گھر میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں. اگر میں کتنی دفعہ بات کہہ چکی ہوں، تو میں بھی بور ہو رہی ہوں اس سے کہ جب جج محفوظ نہیں ہے تو عوام تو پھر کیا کرے گی؟ تو انصاف کون دے گا میم؟ کیونکہ انصاف دینے والے ہی غیر محفوظ ہیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، جو خان صاحب نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا. جب بھی خان صاحب کے پاس ہم جیل میں گئے، انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے کہ ملک نہیں ٹکڑے کرنا. آپ لوگوں نے بہاول نگر میں دیکھا، بہاول نگر میں کیا ہوا. پاکستان کی 2 امپورٹنٹ فورسز آپس میں ٹکرائی. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اس کی پولیس ٹکراتی ہے افواج پاکستان سے. جو بھی تھا اس کی ڈیٹیل دیکھی جائے گی. کون چاہے گا کہ اس ملک میں اس قسم کی افراتفری ہو؟ شیعہ سنی کی لڑائیاں بڑا چنار میں شروع کروا دی ہیں، باجوڑ میں شروع کروا دی ہیں. کس کو فائدہ ہے پاکستان کے نقصان سے؟ ناٹ پاکستان. آئیدر انڈیا آئیدر اسرائیل، اور یا وہ پھر وہ جو بیٹھا ہوئے جیریاٹرک پاگل جو ہر ملک پہ بمباری کرے، فلسطین کو بھی اس نے اجاڑ دیا، یوکرین کو بھی اجاڑ دیا. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. میں کل بھی کہتی گریٹ گیم دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور بیچارہ پاکستان نشانے پہ. ہمیشہ میں کہتی تھی کہ خان بہانہ پاکستان نشانہ. ججز اس لیے محفوظ نہیں کہ کوئی محفوظ نہیں، آپ کو میسج دیا جا رہا ہے. ایک دفعہ پھر میں کے پی کے کی طرف آؤں گا کہ مشال یوسفزئی آخر اپنی سیٹ پر ابھی تک کیوں قائم ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے خلاف بات کر رہی ہیں. آخر کون سی ایسی قوت ہے جس نے ابھی تک ان کو لگایا ہوا ہے؟ کن کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا جا رہا؟ فرینکلی مجھے نہیں پتا جی، نہ میں ایپیکس کمیٹی میں، نہ میں کور کمیٹی میں.
ٹھیک ہے، بٹ جو بھی ان کو لے کے آیا ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہوں گے. تو اگر انہوں نے پارٹی کو تباہ کرنا ہے، خان صاحب سے کل لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے انشاءاللہ. اگلے ٹیوزڈے تھرسڈے کو بھی لوگ ملنے جائیں گے، بات کریں گے، تو یہ بات تو پہنچے گی ان تک. اب ہماری پرزمپشن ہے کہ خان صاحب نے ان کو لگوایا ہے، پر کسی اور کے بیچ میں لگوایا تو پھر اپنی گیمز کھیل رہے ہوں گے. میم جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب انقلابی ہونے جا رہے ہیں، واپس انقلابی سیاست کریں گے. یہ انقلابی سیاست کس کے خلاف ہوگی؟ جن سے ان کو ہمیشہ ڈیل مل جاتی ہے انہیں کے خلاف ہوگی. ہم سے کیا لینا دینا؟ ہمارے